لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه للإمام الحسين عليه السلام أنت حق من ابن عمر فإنما أنبت ما ترى في رؤوسنا الله ثم أنتم. محترم معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا عظیم احسان اور فضل ہے جس کی توفیق کے ہاتھ سے ہم سب جمعۃ المبارک کی ان برکتوں والی ساعتوں میں اس جامع مسجد میں حاضر ہیں۔ آج کا موضوع جس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے وہ ہے سیدنا امام حسین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم و علیہ السلام، یعنی حضرت امام حسین کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا معمول کیا رہا، رویہ کیا رہا، سلوک کیا رہا، انداز زندگی کیسا رہا۔ یہ موضوع تو بہت تفصیل طلب ہے، لیکن میں صرف چند نمونے پیش کروں گا آپ کے سامنے، آواز تھوڑی سی باریک کریں، سمجھ آئے۔ حاضرین محترم، حضرت امام حسین علیہ السلام محبوب مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور محبوب خدا ہیں، اور جو ان سے محبت کرے وہ محبت کرنے والا بھی محبوب مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک حدیث ہے جس کا میں نے خلاصہ اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے اللہ تو حسن و حسین سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ یعنی جو حسن و حسین علیہ السلام کا محب ہو جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہو جاتا ہے۔ تو جب حضرت امیر المؤمنین ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حضرت امام حسین، اس وقت آپ کا بچپن کا زمانہ تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جب انتقال ہوا تو ان کی عمر مبارک 7 سال تھی۔ کتنی؟ 7 سال۔ تو عہد صدیقی میں، زمانہ صدیقی میں آپ کی عمر مبارک 9.5 سال کے قریب پہنچ گئی۔ تو یہ چونکہ 2.5 سال کا زمانہ صدیقی ہے، تو اس میں آپ جب بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لاتے تو جناب حضرت صدیق اکبر آپ کی محبت میں اور آپ کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو کر استقبال کرتے اور فرماتے کہ آپ میرے نبی کے نواسے ہیں اور علی المرتضیٰ کے بیٹے ہیں اور فاطمہ الزہرا کے نور نظر ہیں، آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت اور حاجت ہو تو اس کے لیے مجھے حکم کیا کریں، میں آپ کی ضرورت پوری کروں گا، اور مجھے اپنی ضرورت کے لیے کہنے میں کبھی شرم محسوس نہ کریں، کبھی جھجک محسوس نہ کریں۔
اور اگر مجھ سے کہنے میں حیا محسوس کریں تو اپنی نانی عائشہ سے کہہ دیا کریں، ان سے کہہ دیا کریں جس چیز کی بھی آپ کو حاجت ہو، آپ کو ضرورت ہو۔ تو اس طرح کا مکالمہ ہوتا دربار صدیقی میں حضرت امام حسین اور حضرت صدیق کا، کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہو کر استقبال کرتے حضرت امام حسین کا، جبکہ آپ کا بھی بچپن ہے، امام حسین علیہ السلام کا بھی بچپن ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ آج کوئی سادات میں سے کوئی بچہ آ جاتا ہے 7-8 سال کا، تو ممبر پہ بیٹھنے والا اس کو شاید بودر بھی نہ کرے، یعنی کوئی توجہ بھی نہ دے نا، حالانکہ چاہے جانتا ہی ہو، پروٹوکول دینا تو بڑی دور کی بات ہے، مطلب کوئی پرواہ ہی نہ کرے، کوئی توجہ ہی نہ دے۔ لیکن آپ غور کریں کہ پورے ملت اسلامیہ کے آپ خلیفہ ہیں اور امیر المؤمنین ہیں، جب بھی آپ تشریف لاتے تو ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ادب سکھایا ہے صحابہ کرام نے اہل بیت رسول کا۔ افسوس کے ساتھ آپ جن سے دین سیکھتے ہیں وہ آپ کو صحابہ اور اہل بیت میں ترازو رکھ کے سکھاتے ہیں، لیکن کبھی صحابہ کرام کے یہ وہم و گمان میں بھی نہیں آیا کہ ہم نے ترازو رکھنا ہے، ناپنا تولنا ہے خود کو، ہم کتنے بڑے ہیں اور اہل بیت کتنے بڑے ہیں۔ نا، ادھر تو تعلیم ادب ہے، تعلیم اہل بیت رسول کے ادب کی تعلیم ہے، خدمت کی تعلیم ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بولیے۔ لیکن کلام کا انسان پر اثر ہوتا ہے۔ آج تک اگر آپ ایسے لوگوں کو سنتے آئے ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کو نیچا کر کے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور آپ کے ذہن میں ناسبیت پیدا کر رہے ہیں، یزیدیت پیدا کر رہے ہیں، اہل بیت رسول کی نفرت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ظاہری بات کھلم کھلا تو نہیں کر سکتے نا، کھلم کھلا تو نہیں کر سکتے۔ اب یہ کوئی وقت وہ تو نہیں رہا کہ حکمران یزید ہے اور لوگ ڈر رہے ہیں کہ کہیں گردن نہ ماری جائے، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وہ وقت تو نہیں رہا، تو کھلم کھلا نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے وہ اپنی زبان ڈھکی چھپی استعمال کرتے ہیں، گفتگو، رویہ، معاملہ ایسا کرتے ہیں جس سے آل رسول کے ساتھ وہ رویہ نہ رہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقاضا کیا یا صحابہ کرام نے اپنے طرز عمل سے بتایا۔ میری بات سمجھ؟ اب جو ایسے علماء کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں، وہ بھی ان کے رنگ میں، انہی کی بولی سنتے ہیں، انہی کی بولی سمجھتے ہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی بولی سمجھ آتی ہے نہ کوئی بولی سننا چاہتے ہیں۔ لیکن انسان پر ایک چیز واضح ہو جانی چاہیے، واضح ہو جانی چاہیے، کلیئر ہو جانی چاہیے اس کے اوپر کہ جو شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کا وفادار، خدمت گزار، مطیع، محبت رکھنے والا، تعظیم رکھنے والا نہیں ہے، وہ شخص رسول اللہ کی محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے اور تعظیم رسول کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ جھوٹا شخص اسے تو توبہ کرنی چاہیے نہ کہ امت کی قیادت کرنی چاہیے۔ جھوٹے شخص کو تو توبہ کرنی چاہیے، اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، نہ کہ وہ قوم کی اصلاح کرنے چل پڑے۔ تو بہرحال جو میں باتیں کہتا ہوں اگر آپ اس پہ غور کیا کریں تو یہ بڑی آسانی سے انسان کو یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جب آیا تو آپ ایک دن ممبر پہ بیٹھے ہیں، اس روایت کو بیان کیا ہے علامہ ابن اثیر جزری نے الاصابہ میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین تشریف لائے مسجد میں تو دیکھا حضرت فاروق اعظم ممبر پہ بیٹھے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ ان سے کہنے لگے انزل عن ممبر ابی وذهب الى ممبر ابیک۔ حضرت امام حسین کہتے ہیں عمر میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر آؤ اور اپنے باپ کے ممبر پہ جا کے بیٹھو، میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر آؤ، اپنے باپ کے ممبر پہ جا کے بیٹھو۔ اب آج اگر کوئی آل رسول یہ بات کر دے، کسی بھی مسلک، کسی بھی فرقے، کسی بھی مکتبہ فکر کے عالم کو، وہ کہے گا گستاخ علماء ہو گیا، یہ علماء کا گستاخ ہو گیا۔ جی
اور یاد رکھے آپ کا امتحان آپ کے دور کے سادات کے ساتھ ہے. آپ کا امتحان جو آپ کے دور میں سید ہیں ان کے ساتھ ہے. جو چلے گئے ان کے ساتھ آپ کا امتحان کیا ہے؟ وہ تو ہے ہی نہیں. ان سے کیا معاملہ ہوگا؟ کوئی آپ کا رویہ، کوئی معاملہ کیا ہوگا؟ تو آپ کا امتحان آپ کے دور کے سادات کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ کیسے چل رہے ہیں، کیسا محبت کا رشتہ ہے آپ کا. آپ اپنے اندر جھانکیں، غور کریں. نہیں ہے تو جن سے آج تک دین سیکھتے رہے ہیں، جہاں نماز روزہ دین ہے وہاں یہ بھی تو دین کا حصہ ہے نا. یزید نے نماز روزے سے تو منع نہیں کیا تھا نا، حسین کی مدد اور حمایت سے منع کیا تھا. تو یہ تھوڑا سا غور و فکر کرنے سے بات واضح ہو جاتی ہے. تھوڑا سا غور و فکر. اگر انسان نمک حلال ہو اپنے نبی کا، تھوڑا سا نمک حلال ہو اپنے رسول کا، تو بات بڑی جلدی سمجھ آ جاتی جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. تو آج کے دور میں اگر کوئی سید یہ بات کر دے تو اس پہ فتویٰ لگے گستاخ علماء. جی سبحان اللہ. وہ جو ادب والے لوگ تھے انہیں کہا حضرت فاروق اعظم کو امام حسین نے، میرے باپ کے ممبر سے نیچے اتر آؤ، اپنے باپ کے ممبر پہ جا کے بیٹھو. جب یہ بات کی تو فاروق اعظم نیچے آ گئے. وَيَقُولُ لَهُ، اور کہنے لگے حضرت امام حسین سے، صدقت لم یکن لِأَبِی ممبر، بیٹے آپ نے ٹھیک کہا، میرے باپ کا کوئی ممبر ہے ہی نہیں. ممبر تو ہر جگہ آپ کے باپ کے ہیں، آپ کے نانا جناب رسول اللہ کے. واقعی میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں، یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے. وہ مسجد نبوی میں لگا ہو، وہ مسجد قباء میں لگا ہو، وہ جس جگہ بھی لگا ہو ممبر، وہ ممبر تو آپ کے نانا کا ہے نا. میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں. بالکل سچ کہا آپ نے. یہ ادب والوں کی بولی ہے، یہ ادب والوں کا طریقہ ہے. اور آج جو آل رسول کے گستاخ ہیں وہ اس امت کے لیڈر بنے بیٹھے، اور آپ انہیں اپنا پیر، رہنما، لیڈر اور قائد بنائے بیٹھے. انا للہ پڑھنا چاہیے اس قوم پہ، اور کیا کر سکتے ہیں. تو فاروق اعظم نے فرمایا آپ نے سچ کہا، میرے باپ کا کوئی ممبر نہیں. ممبر ہر جگہ آپ کے باپ کے ہی ہے. سبحان اللہ. بولے نا یار، سمجھ نہیں آئی یار. ممبر ہر جگہ آپ کے نانا کا ہی ہے. وَأَخَذَهُ فَأَجْلَسَهُ إِلَى جَنبِهِ، خطبہ چھوڑ دیا، نیچے آ گئے، ان کو اٹھایا اور اٹھا کے ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا. امام حسین کو ممبر پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا اور فرمانے لگے حسین، ممبر بھی آپ کے نانا کا ہے لیکن غلام بھی تو آپ کے نانا کا ہے. آپ نے فرمایا اچھا پھر جاری رکھیں خطبہ. ممبر میرے نانا کا ہے، غلام میرے نانا. ٹھیک، خطبہ جاری رکھیں. سبحان اللہ. تو یہ فاروق اعظم کا رویہ ہے اہل بیت رسول کے ساتھ. کیا ایسا رویہ آج ان کا ہے جو اجارہ دار بن چکے ہیں صحابہ کرام کے. کہتے ہم ٹھیکیدار ہیں صحابہ کے. کبھی ان کے اندر یہ رویہ آپ نہیں پائیں گے جو صحابہ میں. اور اسی طرح علامہ ابن اسیر جزری نے بیان کیا اور ابن حجر حیثمی المکی نے بیان کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حسین آپ میرے پاس آتے رہا کریں، چونکہ آپ رسول اللہ کے پھول ہیں، حضور کی خوشبو آپ سے آتی، میرے پاس آتے رہا کریں. ایک دن امام حسین تشریف لے گئے تو ان کے پاس کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جن سے آپ ملاقات کر رہے تھے، حضرت فاروق اعظم. اور دروازے پر ان کا بیٹا کھڑا ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی ہیں وہ بھی. انہوں نے اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت نہیں دی. آپ نے اجازت، تو امام حسین یہ سوچ کر واپس پلٹ آئے کہ بیٹے کو اجازت نہیں دی شاید مجھے بھی نہ دیں. واپس آ گئے. اگلی نماز پر ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے کہا فقال له ما منعک یا حسین ان تأتیانی، حسین ہمارے پاس آنے سے کس چیز نے روکا، کیوں نہیں آئے؟ میں نے کہا تھا ملاقات کے لیے آئیے گا، آیا کریں. وقال الحسین انی جئت وانت خال، انہوں نے کہا کہ میں آیا تھا لیکن آپ مشغول تھے، ملاقات کر رہے تھے کسی سے. تو میں نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، وہ بھی واپس لوٹ گئے، آپ نے اجازت نہیں دی، بس میں بھی ان کے ساتھ ہی لوٹ گیا، میں نے اجازت طلب نہیں کی. اب سنیں حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا.
وہ تیار بھی ہیں سننے کے لیے کہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم نے فرمایا قال عمر انت حق من ابن عمر، کہا حسین آپ ابن عمر جیسے نہیں ہیں، عمر کے بیٹے کو واقعی اجازت کی ضرورت ہے، آپ کو میرے گھر آنے کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر آنا ہو تو اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آپ میرے بیٹے عبداللہ سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ میرے پاس براہ راست آ جا کر۔ اور فرمایا پھر ایک روایت میں یوں ہے، اور جو ابن حجر کی روایت ہے وہ یوں ہے، ابن حجر حیثمی المکی کے، کہ حضرت عمر فاروق باہر آئے، پوچھا کوئی ملنے تو نہیں آیا تھا، کہا حسین آئے تھے، آپ نے اپنے بیٹے کو اجازت نہیں دی، انہوں نے شاید یہی سمجھا وہ چلے گئے۔ تو فاروق اعظم اس وقت ننگے پاؤں تھے، اسی طرح دوڑ پڑے، اور کبھی اس گلی میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں حسین اس طرف تو نہیں آئے، کہا نہیں اس طرف نہیں آئے، پھر کبھی دوسرے رستے میں جاتے ہیں پوچھتے ہیں ادھر تو نہیں آئے، کہا نہیں ادھر بھی نہیں آئے، کبھی تیسرے رستے میں جاتے ہیں ادھر تو نہیں آئے، آئے ہائے ہائے یہ کیا ہے کہ کہیں کوئی ان کے ذہن میں حاجت نہ ہو، کوئی ضرورت نہ ہو، اور حاجت پوری کرنے میں مجھ سے تاخیر نہ ہو جائے، آئے ہائے 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 ہائے، نئی بات سمجھ رہے۔ یہ جن کو آپ پیر اور علماء مانتے ہیں، کبھی یہ بھی سادات کے دروازے پہ گئے ہیں پوچھنے کہ آپ کو کوئی حاجت بھی ہے یا نہیں؟ یہ تو توہین سمجھتے ہیں، توہین، علم کی توہین ہے کہ ہم چل کے جائیں۔ یہ ہمارے اکابر کا طریقہ نہیں تھا، اہل سنت کے اکابر کا طریقہ، وہ زمانے میں مفتی اعظم ہوتا یا فقیہ اعظم ہوتا یا امام اعظم ہوتا، وہ جس بھی مرتبے پہ ہوتا، لیکن جب آل رسول کے دروازے پہ آتا تو خادم بن کے حاضر ہوتا، خادم بن کے حاضر ہوتا۔ لیکن آج معاملہ کچھ الٹ ہو گیا۔ آج معاملہ کیا ہے؟ کبھی آپ دور ممالک کو یاد کریں، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر بادشاہوں کے غلام وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے، ایک زمانہ پورا گزرا ہے، یہ وسطی ایشیا کا، یہ آپ تاریخ پڑھیں تو بادشاہ کو مار کے غلام تخت پہ بیٹھ جاتا، یا بادشاہ کوئی پیار آ جاتا وہ تخت غلام کے حوالے کر دیتا۔ اب غلام سب سے پہلے کیا کرتا؟ وہ کہتا بھی اس تخت کے اصل حقدار تو ہیں بادشاہ کے بیٹے، ان کو تخت ملا کوئی نہیں۔ اب جس پہ داؤ چلتا اس کو مروا دیتے، جس پہ داؤ نہ چلتا اس کو بدنام کروا دیتے، تاکہ یہ اس دعوے کے لائق ہی نہ رہے کہ یہ ہمارا ہے۔ یہ بالکل آج یہی کیا جا رہا ہے۔ جن علماء کو عزت سرکار کے قدموں کے صدقے ملی ہے، ان میں سے بڑی تعداد، بہت کم ہیں جو مخلص ہیں، بہت کم ہیں جو مخلص، ان کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا، بہت تھوڑے ہیں۔ باقی کیا کر رہے ہیں؟ وہ یہی کر رہے ہیں، جس پہ جتنا داؤ چل رہا ہے آل رسول پر، وہ اپنا داؤ چلا رہے ہیں، تاکہ ان کو اتنا مخبوط کر دو، ان کے حواس باختہ کر دو، ان کو اتنا پریشان کر دو کہ ان کے ذہن میں یہ خیال ہی نہ آئے کہ یہ منبر تو ہمارے نانا کا ہے، ہمیں سنبھالنا چاہیے کہ مصلی ہمارے نانا کا ہے، ہمیں سنبھالنا چاہیے۔ وہ بالکل وہ جو اس دور میں غلام کرتے تھے بادشاہوں کی اولاد کے ساتھ، اپنے آقاؤں کی اولاد کے ساتھ، عزت مل گئی نا، اس لائق نہیں تھے، عزت مل گئی۔ آج بڑی تعداد میں علماء پیر حضرات یہی کام کر رہے ہیں، اس عزت مل گئی سرکار کے قدموں کے صدقے۔ اب سرکار کی اولاد کو اس قدر پریشان کر کے رکھا، فتویٰ بازی کی، ان کے خلاف ہرزہ سرائی کی، جو کر سکے کرتے رہے، تاکہ ان کو یہ خیال ہی نہ آئے قیادت کرنے کا، لیڈرشپ کا، لیڈر بننے کا خیال ہی نہ آئے، ہماری اجارہ داری قائم رہے، دین کے نام پر ایک دوسرے کو کافر بنائیں، دین کے نام پر لڑائیں مسلمانوں کو آپس میں۔ کیا آپ کے سامنے نہیں اس وقت پاکستان کے حالات؟ فرقہ پرستی عروج پر پہنچانے کے لیے اس قدر محنت کی جا رہی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، آپس میں لڑوانے کے لیے اس قدر محنت کی جا رہی ہے۔ یہ کون ہے لوگ؟ یہ اسلام کے وفادار ہیں جو اسلام کے نام پر مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں۔ یہ دشمن کی کٹ پتلیاں ہیں، شاید آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے، یہ دشمن کی کٹ پتلیاں ہیں جو مسلمانوں کو لڑوا رہے ہیں۔ ادھر سے وہ ایک تقریر کر دیتا ہے، وہ اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر سے یہ ایک تقریر کرتا ہے ان کے خلاف، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ
آپس میں مسلمانوں کو لڑوانے کے لیے اور مذہبی فسادات پیدا کرنے کے لیے اتنے بڑے پیمانے پر پاکستان میں کام کیا جا رہا ہے جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کچھ مخلص لوگ ہیں ہر مکتبہ فکر میں، معتدل لوگ ہیں جن کے ذریعے سے یہ کچھ امن باقی ہے، ورنہ آپ کب کے ایک دوسرے کے گلے کاٹ چکے ہوں، آپ اس کو کافر سمجھے، وہ آپ کو کافر سمجھے، اور کلمہ دونوں ہی پڑھتے ہوں، کلمہ دونوں ہی پڑھتے ہوں۔ یہ کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی و اہل بیت، ایک اللہ کی کتاب، ایک اپنی آل اور اہل بیت، اور فرمایا وَإِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَن تَضِلُّوا، اگر تم نے قرآن اور میری اہل بیت کو تھامے رکھا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہ امت میں مذہبی فسادات، یہ امت میں گمراہی، یہ امت میں آپس کی لڑائیاں، یہ آل محمد سے غداری کا نتیجہ ہے، آل رسول سے غداری کا نتیجہ۔ اور اس بات پر اکسانے والے آپ کے علماء اور پیر ہیں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن ایک بڑی تعداد یوں ہی مذہبی فسادات پھیلا رہی۔ کیا اللہ نے عقل بھی چھین لی ہے آپ سے؟ کیا شعور بھی چھین لیا ہے آپ سے؟ آپ غور تو کریں، تھوڑا سا غور و فکر تو کریں کہ ہمیں وفادار کس سے ہونا چاہیے تھا اور ہم نعرے کس کے مار رہے ہیں، ہم چندے کس کو دے رہے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا سنیں، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا۔ پیچھے دوڑ کے گئے حضرت فاروق اعظم، امام حسین ایک رستے میں ملے، حضرت فاروق اعظم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے امام حسین کے آگے۔ اہل بیت کی غداری آپ میں شامل کی جا رہی ہے، آپ کو ناسبی بنایا جا رہا ہے، دشمن آل رسول بنایا جا رہا ہے۔ سنیں صحابہ کا عقیدہ کیا تھا، اور نام صحابہ کا استعمال کیا جا رہا ہے، نام صحابہ کا استعمال۔ حضرت فاروق اعظم گھٹنوں کے بال بیٹھ گئے، اپنا امامہ اتار دیا اور اپنے بال پکڑ کے کہنے لگے فَإِنَّمَا أَنبَتَ مَا تَرَى فِي رُؤُوسِنَا اللَّهُ ثُمَّ أَنْتُمْ۔ حضرت فاروق اعظم نے کہا حسین، یہ جو ہمارے سروں میں اگے ہوئے بال ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں، یہ یا اللہ نے اگائے ہیں یا اے اہل بیت آپ نے اگائے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ آپ کہیں گے زندگی تو اللہ دیتا ہے، اہل بیت کہاں سے آگے، کیا مراد ہے؟ بات ہضم نہیں ہوتی نا، بات بڑی ہو گئی، لیکن کہنے والے فاروق اعظم ہیں، بات تھوڑی سی بڑی ہے، پچانا ہضم کرنا مشکل ہے۔ فاروق اعظم نے کہا کیا، مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے، آپ نے فرمایا حسین ہم تو کفر میں تھے، شرک میں تھے، دلالت و گمراہی میں تھے، آج عمر کو جتنی بھی عزتیں ملی ہیں دی اللہ نے ہیں، لیکن صدقے آپ کے دی ہیں۔ یہ مراد، دی اللہ نے عزتیں لیکن اے اہل بیت آپ کے صدقے سے دی۔ یہی حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جب حضرت فاطمہ الزہرا ان سے ناراض ہو گئیں باغ فدق کے مسئلے پر، تو آپ حاضر ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا، طویل روایت ہے جس کو شارٹ کر رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے، آگے باتیں سنانی آپ نے خطبہ دیا اور کہ اہل بیت، حضرت صدیق اکبر کے الفاظ سنے، امام بیہقی نے بیان کیا، ابن کثیر نے، کئی محدثین نے بھی بیان کیا کہ اہل بیت ہم تو گمراہی میں تھے، پھر اللہ نے اسلام کے ذریعے ہم پر احسان کیا، ہم نے اسلام کو قبول کیا، ہمارے خاندان ہم سے روٹھ گئے، رشتہ دار ہم سے دور ہو گئے، ہمارے کاروبار ختم ہو گئے، ہم نے ہجرتیں کی، اپنے خاندان چھوڑے، اہل و عیال چھوڑے، مال و اموال چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، سب کچھ قربان کیا، جنگیں لڑیں، ہتھیار اٹھائے، ہتھیار استعمال کیے، گردنیں کاٹی، کٹوائی، یہ سب کچھ جو کیا اہل بیت جانتے ہیں کس کے لیے کیا؟ ہم نے یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا، یا اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، یا اے اہل بیت آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ صدیق اکبر تو کہیں ہم نے سب کچھ اللہ اور رسول اور ان کی اہل بیت کو راضی کرنے کے لیے کیا جی، لیکن آپ کے کسی مسلک اور مکتبہ فکر کا عالم یہ بات نہیں کر سکتا کہ میری ساری تبلیغ وہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ اے اہل بیت آپ کو راضی کرنے کے لیے، نہیں کر سکتا۔
کوئی اکا دکا شاید آپ کو مل جائے موتی ایسا، ورنہ 99% بھی کہوں تب بھی چھوٹا عدد، 99.5% کہہ دوں تب بھی شاید چھوٹا عدد، نہیں کہہ سکتے یہ بات جو حضرت عمر اور حضرت صدیق نے کہی ہے اہل بیت کے لیے۔ اور پھر میں بتا رہا ہوں کہ آپ کا امتحان تو آپ کے دور کے آل رسول کے ساتھ، آپ جتنے مرضی جھوٹے دعوے کریں، اسی بھی علی نو ماننے ہاں، مولا علی تو اپنی قبر میں ہیں، آپ کا ان سے کوئی واہ ہی نہیں، کوئی امتحان ہی نہیں، آپ کیسے پکڑے جائیں گے؟ سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ صحابہ کرام کا رویہ تھا ان کے ساتھ۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت آپ کا آخری وقت آیا تو اس وقت حفاظت پر تھے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن، حضرت عثمان غنی کی حفاظت کر رہے تھے، سب آپ کا ساتھ چھوڑ چکے تھے حضرت عثمان غنی کا۔ اس پر میرا پورا لیکچر ہے یوٹیوب پہ آپ کو موجود مل جائے گا، سیرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، وہاں تفصیل سن لیجئے گا۔ تو سب نے ساتھ چھوڑ دیا، اس وقت بھی تلوار لے کے جو حضرت عثمان غنی کی حفاظت کر رہے تھے وہ امام حسن و حسین تھے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا آپ نے دونوں کو جمع کیا، کہا آپ میرے نبی کے نواسے ہیں، آپ کو کوئی تکلیف آئے گی تو رسول اللہ کو تکلیف آئے گی، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی آپ پر تلوار اٹھائے، آپ پر کوئی زخم آئے میری وجہ سے۔ تو حضرت امام حسن و حسین نے کہا نہیں، ہم اپنی مرضی سے نہیں جا سکتے، ہمیں بابا علی نے بھیجا ہے آپ کی حفاظت، ہم نہیں جا سکتے۔ ان کا نہیں، رسول اللہ میرے خواب میں تشریف لائیں، آپ نے فرمایا عثمان صبح روزہ رکھ لینا، افطاری ہمارے پاس آ کے کرنا، اس لیے مجھے اذن مل چکا ہے، میرا وقت آ گیا، میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میری جان آپ پر فدا ہو جائے، نہ کہ آپ کی جان مجھ پر فدا ہو جائے۔ یہ حضرت عثمان غنی کے ریمارکس تھے، محبت بھرا رویہ تھا حضرت حسنین کے ساتھ، حضرات حسنین کے ساتھ۔ اسی طرح حضرت محترم مولا علی المرتضیٰ کا رویہ کیا تھا؟ حضرت مولا کائنات حضرت امام حسن و حسین کو جنگ میں نہ بیچتے جب تک ان کی ساری اولاد جا کے جنگ میں قتال نہ کر لیتی، لڑ نہ لیتی۔ اس کی وجہ پوچھی گئی حضرت ابن حنفیہ سے، محمد بن حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں، ان سے پیچھے پوچھا گیا آپ بھی تو بیٹے تھے، آپ کو پہلے بیچتے تھے، حسنین کو بعد میں بیچتے تھے، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے فرمایا انہما عیناہ وانا یمینہ، کا حسن و حسین مولا علی المرتضیٰ کی دونوں آنکھیں ہیں اور میں ان کا دایا بازو ہوں، بیٹا میں بھی ہوں، وہ آنکھیں اور میں بازو ہوں۔ فَهُوَ يَدْفَعُ عَنْ عَيْنَيْهِ بِيَمِينِهِ، تو مولا علی اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نہیں بات کو سمجھے بھئی، آنکھ میں کوئی چیز پڑنے لگے تو بندہ ہاتھ سے دفاع کرتا ہے نہ کہ ہاتھ کا دفاع آنکھوں سے کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہاتھ کا دفاع آنکھوں سے کیا جائے؟ کہا نہیں، وہ آنکھیں ہیں میں بازو ہوں سیدھا، اور وہ اپنی آنکھوں کا دفاع میرے ہاتھ سے کرتے ہیں، سبحان اللہ، اپنے بازو سے کرتے ہیں، یہ ان کا معاملہ۔ اور اسی طرح حضرت عثمان ابن عفان، حضرت عثمان غنی نے یہ بھی فرمایا حضرت امام حسن و حسین کے بارے، کہ اللہ نے ان کے وجود کو علم میں گوندا ہے۔ علم میں آٹا نہیں گوندتے آپ، پانی کی جگہ اللہ نے علم رکھ کے گوندا ہے ان کے خمیر کو۔ وَحَاذُ الْخَيْرَ وَالْحِکْمَةِ، اور اللہ نے ہر خیر اور حکمت انہی کے نصیب میں کر دی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ایک جنازے میں ہیں اور حضرت امام حسین پیدل تھے، تھک گئے، بیٹھ گئے، جب بیٹھے تو حضرت ابو ہریرہ دوڑے آئے، ينفض التراب عن قدميه بطرف ثوبيه، اپنا پگ مبارک اتار کے ان کے پاؤں صاف کرنے لگ گئے۔ فقال له یا ابا ہریرہ وانت تفعل هذا، تو حضرت امام حسین نے کہا ابو ہریرہ آپ یہ کرتے ہیں، آپ تو بزرگ صحابی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا فقال له دعني فوالله لا لو يعلم الناس منك ما اعلم لحملوك على ركابهم، تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا حسین مجھے کرنے دے پاؤں صاف، اگر یہ لوگ بھی وہ کچھ جانتے آپ کے بارے جو میں جانتا ہوں، یہ آپ کو پیدل ہی نہ چلنے دیتے بلکہ ہمیشہ اپنے کندھوں پہ بٹھائے رکھتے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس چچا ہیں امام حسن و حسین کے، چچا ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس۔ امام حسین چلے گھوڑے پہ تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس چچا نے، صحابی اور اہل بیت کے فرد، انہوں نے لگام پکڑ لی آگے سے
تو کسی نے انہیں برا بلا کہا کیا تسی چچا ہو کے کم کر دے ہو، بھتیجے کی رکاب پکڑتے ہیں، یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا، لوگوں نے کہا آپ عمر میں بڑے ہیں، رشتے میں بڑے ہیں، آپ نے یہ کیا کیا؟ فقال ان ہذین ابنا رسول اللہ، کہا یہ دونوں رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ افلیس من سعادت ان آخذ برکابہما، کیا ان کی لگام کو، گھوڑے کی لگام کو پکڑنا میرے لیے سعادت نہیں ہے؟ آیا رشتے میں چچا، عمر میں بڑے، لیکن یہ ادب سمجھایا صحابہ کرام نے۔ بات سمجھائی آپ کو یا نہیں آئی؟ بولیے نا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن جعفر، ان سے وقت کے حکمران نے کہا، صحابی اور اہل بیت کے فرد ہیں، حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں یہ بھی، جعفر ان کے بیٹے عبداللہ، ان سے کہا انت سید بنی ہاشم، حکمران وقت نے کہا کہ آپ بنو ہاشم کے سردار ہیں۔ فاجابہ قائلا سید بنی ہاشم حسن و حسین، کہا نہیں، میں بنو ہاشم کے سردار تو حسن و حسین ہیں، اور میرا جہاں تک تعلق ہے میں ان کا خادم ہوں، میں ان کا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے کسی نے پوچھا اگر احرام پر مکھی مر جائے اور مکھی کا خون لگ جائے تو کیا حکم ہے حج کے دوران؟ فرمایا کون ہو؟ فلاں۔ کہاں سے ہو؟ عراق سے۔ فرمایا انظروا الی ھذا، اس کی طرف ذرا دیکھو، یہ مکھی کے خون کے بارے سوال کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی بیٹی کی اولاد کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ تو دنیا میں میرے دونوں پھول ہیں، اور انہوں نے ان پھولوں کو مسل دیا، اور آج مجھ سے مسئلے پوچھنے آئے ہو۔ یہ صحابہ کا رویہ تھا اہل بیت سے بغض رکھنے والوں کے ساتھ۔ فرمایا مسئلہ پوچھنے آتے ہو؟ اللہ اکبر۔ حاضرین محترم، وقت ختم ہو چکا ہے، میرے پاس اور بھی کافی باتیں تھی سنانے کو، لیکن جس کے لیے ہدایت کا دروازہ کھلا ہے اس کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم نے اہل بیت کے ساتھ کیسے رہنا ہے، اپنے دور کے سادات کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اللہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، سچے عقیدے پر زندگی اور موت عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔